اور ہمارا اور آپ کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم آذان کی کوئی قدر نہیں کرتے. آذان کے وقت گانے چل رہے ہوتے ہیں وہ بند نہیں. ویسے بھی گانا سننا الگ وہ الگ مسئلہ ہے. میں بتا رہا ہوں گانے بھی لگیں چاہے گاڑی میں ہوں, گھروں میں ہوں, کہیں بھی ہوں, خاص کر شادیوں میں ہوں. آذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ اس میں ملوث ہیں, اس میں مست ہیں, اسی طریقے سے اور دنیاوی کام کر رہے ہیں اور آذان کی کوئی آپ اہمیت نہیں سمجھتے اور اس کو کوئی فضیلت نہیں دے رہے. حالانکہ جو شخص آذان کا ادب نہ کرے, آذان کو خاموشی سے نہ سنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کا امکان نہیں ہے. اس کے اوپر بھی یہ بھی ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا. تو تقریر اصل میں یہی چیزیں ہیں جو آپ کو علماء نے بیان بھی کر دی. اس کے اوپر آپ خصوصی توجہ کریں. اس سے قبل کے بات کو بڑھاؤں, خطبہ تو میں پڑھ چکا ہوں. درود حضور جم کر پڑھیں. صلی اللہ شاعروں سے آپ دو شاعر تھے اور اس سے پہلے بھی شاعر گزرے ہوں گے, ان سے بڑا بڑا کلام سن لیا. تو میں شاعر تو نہیں ہوں اور 2-3 اشعار میں آپ کے گوش گزار کروں. گوجری میں آج اسٹارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی گوجری جاتے جاتے آپ نے سنی تو میں بھی اسی پر تھوڑا اور چھڑکاؤ کر دوں. الف اللہ غائے رنگو کیا بات ہے. رنگ بوٹا دے سارا بوٹا وہ تاج سرکار بوٹو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ میلاد اسی کے لیے ذکر کے لیے لگے ہوئے. الف اللہ غائے رنگو رنگ بوٹا دے سارا بوٹا وہ تاج سرکار بوٹو. کلمہ طیب نا صاف بیان دیکھو, الف میم نا کہ میرو یار بوٹو. کیا بات ہے. شاعر کی دلیل بھی تک ہو, شاعر کی دلیل تک ہو. الف میم نا کہ میرو یار بوٹو. جو نثار صاحب نے تو نے سمجھایا محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن تھوڑا جب تم بیدار ہوئے نا زیادہ لمبی میں لانی نہیں کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے. تو ہوں خود انہیں دنوں میں تھوڑی کٹاتو جاؤں لوگ گھنٹہ پڑھا کیونکہ کئی مہینہ ہو گئے لگاتار تو ان سے تو جتنی کاٹ گئے اتنی فائدہ ہی ہے. لیکن جتنی دیر تم بیدار رہیں گے نا اتنی دیر گل کروں انشاءاللہ. ایسی گل نہیں ہے نہ گھبرائیے تم کہ دونوں آئے میں 4 گل کر کے نس جاؤ. نسنے کو کام نہیں میرو, لیکن تھوڑا تم اگر ستا رہیں گے نا پھر گل نہیں ہو سکتی. جاگیں گے تو جاگتا بندہ نہ گل بہ. یا علماء کرام نے بھی تم پوچھ لیا اگر اس ٹائم مولانا نثار نال عبد القیوم صاحب نال انہاں نال مخاطب ہوں انہاں نے مخاطب کر کے گل کروں یہ آسمان در تختہ میں ہے ہوں دیکھو خان در دکان دیکھے آسمان در گل سنو نا. اس وجہ تو تم جڑا گل اگر دھیان نال سنے گا تو 4 گل کر. الف اللہ غائے رنگو رنگ بوٹا دے سارا بوٹا وہ تاج سرکار بوٹو. کلمہ طیب نا صاف بیان دیکھو, الف میم نا کہ میرے یار بوٹو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جبرائیل نے دیکھو حضور کو نور
میلاد ہے نا، سب تو پہلا اللہ نے حضور کو نور پیدا کیا، یہ تو نے سارا انہا مولوی کون سنے ہو، آج نہیں کئی بار سنے ہو، اور حضور نے بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، بولو بولو کس کو؟ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ شاعر نے کیوں جبرائیل نے دیکھے ہو، تو میں اس تمہیں پوری حدیث سنا گا، پھر یہ شعر سناؤں گا، ایمان میں اور تازگی آوا گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوجری میں تقریر کر سنو، کوئی اردو میں کرو، بولو بولو جس میں تم سنے بھائی، گوجری میں کر سنو، چلو گوجری میں کر سنو، یا بھی ایک مادری زبان اس میں بھی ہو جائے گی۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے جبرائیل 10 تیری عمر کتنی ہے؟ 10 مہینہ تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کیوں اے اللہ کا رسول، سچا رسول منا یو پتو نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنو جانوں کہ چوتھا حجاب ماں ایک تارو 70,000 برس تو بعد چمکے تو اس تارانہ میں 72,000 مرتبہ دیکھی ہوئے سیدہ آلہ نہیں بولے سبحان اللہ، اس سیدہ آلہ انگا آلہ بولے لا، انگا آلہ تم نہیں بولو پیار نہ کرو سبحان اللہ بولو، کیونکہ میری عادت الگ ہے، ان تھوڑا جو الگ مزاج رکھے بول تم بولتا رہے گا ہوں بولتا رہوں گا، جو تم بند ہو یا ہوں بند، ایسا سمجھ اے اللہ کے رسول ایک تارو 70,000 برس تو بعد چمکے، 70,000 برس تو بعد ایک مرتبہ دیدار کراوے، ایک مرتبہ نظر آوے، یا رسول اللہ میں نہ گنتی عمر اپنی کائی نہیں، لیکن اس تارہ نے 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو۔ اگر میرا نبی نے کتنوں پیاروں جواب دی تو وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ كَوْكَبٌ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اے جبرائیل وہ تارہ میں ہی ہو، وہ تارہ میں ہی ہو۔ شاعر ہے میری، شاعر قاری صاحب ہم پڑھ رہے تھا کلام تو میں نا 2 گھنٹہ کی تقریر اس سے میں یاد، میں نے مولا مفتی کے ساتھ نے ذکر کیا، میں کیوں کہ اس نے 2 گھنٹہ میں بولے جائے 4 گھنٹہ بھی لگ جائے یہ مضمون نہیں سیٹ ہو سکتے جو شاعر عشق میں کہہ جائے کہ سبحان اللہ، کیونکہ شاعر سمندر نقوزہ میں سمیت نہیں جڑیا وہ شخصی رکھے طاقت رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ تارو ہوئی تو اب شاعر نے کیوں جبرائیل نے دیکھیو نور پیارو قطبی تارا مارے چمکار بوٹو، سبحان اللہ بہت خوب، اسے رخ ور پڑھو درود بڑا درود سارا، اسے رخ ور بڑا درود سارا، خاکی چھام مٹی لذت دار بوٹو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے؟ الف ایک افسوس یر مان ڈاڈو اکا تھارو بھی ہوں جے غلامیوں تو، اس طرح غلام ہاں جنہا مفتی صاحب نے کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ اس طرح بعض غلام مارا جیسا تھا، بعض غلام ویسے کرنی جیسا۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، الف ایک افسوس یر مان ڈاڈو اکا تھارو بھی ہوں جے غلامیوں تو، کیا بات ہے، بہت خوب، مثل میری نہ کرتا تصدیق جے کر، قلب میرا نور گوشان ہوتا،
ایک بار اور درود پاک پڑھ لے اللہم صلی صلی علی سیدنا و سندنا شفیعنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ. سب ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ مزاج بھی تھوڑی دیر ضروری نہیں. خیر الکلام من قل و دل، کلاموں میں بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو، جامع ہو، مانے ہو. یہ نہیں کہ آپ 4 گھنٹہ انسان مائک چھوڑے ہی نہ اور ادھر والے کہ کاش یہ کس وقت چھوڑے تو ہم بھی ہماری جان نہیں چھوٹے. تھوڑا ہو، مضبوط ہو، اچھے سے ہو جائے، اچھے سے سن لیا جائے، اچھے سے سنا لیا. یہاں آج 2 چیزیں ہیں. ایک تو آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پہلا مہینہ نانے کا تھا، یہ مہینہ نواسے کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پہلا مہینہ رسول اعظم کا تھا، یہ مہینہ غوث اعظم کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پہلا مہینہ تو لامثال ہے، وہ پوری کائنات کے مالک و مختار کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ بھی لامثال ہے کیونکہ یہ مہینہ سلطان الاولیاء کا مہینہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی ٹرانسلیشن یوں فرمائی ہے، اور میں جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کروں میں کیا. یہ سب علماء تب تک تقریر نعت کوئی بھی محفل وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. میری اور ان علماء کے پاس کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو جانا ہے حضور صدر الافاضل. اعلیٰ حضرت کو جانا حضور صدر الافاضل. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے تعلق سے لکھا حضور صدر الافاضل جہاں سے حضرت فارغ ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، وہ اعلیٰ حضرت کے بہت قریب تھے تو ہمیشہ اپنا بیگ تیار رکھتے تھے کہ کس وقت حکم آ جائے اعلیٰ حضرت کا کہاں دین کے کام کے لیے جانا پڑ جائے. کہہ دو سبحان اللہ. آج کے چھوٹے سے مولوی کو کیا پتا ہے اتنے سے مینار والے کو کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے مینار. واہ 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 کیا بات ہے. وعدہ رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. سبحان اللہ. ادھر سے انہوں نے ہماری تقریر کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. توجہ کریں. اعلیٰ حضرت نے جو کہا، جو میں کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا بڑے اچھے انداز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ نثر تھی تو میں نظم میں کہوں گا تو آپ کو تھوڑی سی چاشنی ہو رہا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے بھی بہت پچھلوں کی بات ہے، پچھلوں کی اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ. کوئی اعلیٰ حضرت کیسے جوڑ رہے ہیں؟ کل میں سید صاحب نے، ہمارے قائد اہل سنت مفتی سید بشارت صاحب نے میرے غریب خانے پر جا کر دعا کی. کل میرے گھر پر پروگرام تھا، تو یہ میں نے عزیز القدر کی بات کو نہیں موڑا کیونکہ میں اپنے شاگردوں کو کبھی مایوس ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ مایوس نہ کروں، ورنہ میں کل کتنا کھڑا رہتا ہوں اس کو چھوڑیے، وہ قاری صاحب جانتے ہیں جو لوگ گئے ہیں. مکمل پروگرام تھا. تو اب پروگرام بھی میرے یہاں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مولانا عبد القیوم صاحب یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے باوجود میں نے ان کو کہا کہ چلو آپ نے رکھ لیا تو ایک شاگرد کا پہلے دن نپٹایا، دوسرے کا دوسرے دن نپٹایا، کیونکہ دل کسی کا نہیں توڑنا چاہیے. اور اگر استاد شاگرد کا دل توڑ دینا تو پھر بڑے مسئلے خراب ہوتے ہیں. ساتھی کا دل نہ توڑے، استاد شاگرد کا دل نہ توڑے، بھائی کا دل نہ توڑے، بیٹا باپ کا دل نہ توڑے، رشتہ دار کا دل نہ توڑے، شوہر گھر والی کا دل نہ توڑے، اور گھر والی بھی شوہر کا دل نہ توڑے. یہ شریعت ہے، کوئی عام بات نہیں کر رہا. تمام علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات ہو رہی ہے. تو سید صاحب وہاں دعا کر رہے تھے تو کل 30 ربیع الاول تھی، مجھے دعا کے وقت آئین یہ شعر یاد آیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. واہ کیا بات ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
کو شفیع جو میرا غوث ہے اور نادل بیٹا تیرا. سبحان اللہ بہت خوب. میں نے کہا شکر ہے کہ ہم نے شاگردوں کی سوچی تو ہمارا مقدر دونوں آ گیا. اس طرح حضور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، رات جا رہی دن آ رہا تھا. میرے ہاں بھی میلاد ہوا تو دن 30 کا جا رہا تھا، آگے آ رہا تھا. کیا بات ہے. گویا حضور کی بھی نظر کرم اور غوث پاک کی بھی نظر کرم. کہا تم ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر کے ذکر کر رہے ہو. تمہارے گھر میں ہم ذکر اپنا بھی کروائیں گے، اپنے نواسے کا بھی کروائیں گے. کہہ دو شیر اعلیٰ حضرت نے کہا وہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع سرور کہوں کے مالک کو مولا کو مولا کہوں تجھے، اسی کے ہینڈ میں ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. تو خوش نصیب ہیں آپ ربیع النور. اب ربیع النور تو پورے سال ہی ہے. سبحان اللہ. اب یہ نہ جھگڑا کرے کہ مولوی صاحب 30 دن کے اندر ہی اندر ہو. حضور کا میلاد ایسا ہے کہ پورے سال مناتے رہو، میلاد ہی حضور کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ سال ملا ہی حضور کے میلاد کے صدقے میں ہے. زندگیاں حضور کے صدقے میں، جوانیاں حضور کے صدقے میں، اولاد حضور کے صدقے میں، یہ محفلیں حضور کے صدقے میں. چرندوں پرندوں دینوں زماں ساری کائنات آسمان چاند تارے ستارے یہ سب میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں ہیں. اور وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا. واہ کیا بات ہے. تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ بہت خوب. واہ اللہ یا زندہ زندہ. سبحان اللہ. سرکار کا میلاد ہی سب چیزوں کے ہر اشیاء کے تخلیق کا باعث ہے، بے شک بے شک. پیدائش کا باعث ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ ایک شعر ہی میں نے مولانا عبدالقیوم صاحب کے ہم شاید ذکر کیا تھا کہ کوئی ایک اس شعر کو سمجھ لے وہ حضور کے حاضر ناظر ہونے کو سمجھ لے گا. کہہ دو سبحان اللہ. وہ حضور کی حیات و ممات کو سمجھ لے گا. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، یعنی سرکار کے میلاد سے پہلے کچھ نہ تھا. کہہ دو سبحان اللہ. سرکار کے میلاد سے پہلے کچھ نہ تھا. اور وہ جو نہ ہوں ابھی پریزنٹ شاہد. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کیا بات ہے. خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا اور کل نبی اور رسولوں کے بعد آپ کو پھر پیدا نور البشر کی شکل میں فرمایا. تمام اولین و آخرین پر آپ ہی کو سرتاج بنایا. اور ہمیشہ ہمیشہ سب سے پہلی تخلیق جو انسانی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، یہ جو چیزیں بھی ہوں گی، ان کے جو اعمال ہوں گے، ان سب کے گواہ میرے نبی ہوں گے. کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے. علماء کی دعاؤں کے ساتھ مفتی صاحب آپ کی تھوڑی توجہ اور علماء اور صدیق صاحب بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور محفل میں بھی ایسا ہی آنے جانے والا ہونا چاہیے. توجہ کریں. توجہ آپ. ایک لفظ گواہ، یہ میرے سے فار بیٹر مفتی صاحب اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام زیادہ مفتیوں کا ہونا ہے، انہی کے پاس زیادہ درخواستیں جاتی ہیں. کیونکہ نکاح کے وقت تو گواہ چاہیے اور اسی طرح طلاق کے لیے بھی تو گواہ چاہیے.
گواہ کا حاضر ہونا یعنی موقع پر پریزنٹ موجود ہونا، سامع ہونا، بصیر دیکھنے والا ہونا، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا دماغ درست بھی ہونا، مکھ معافی والا نہ ہو، دماغ رکھنے والا یہ ہونا چاہیے۔ اب کیا کرے گا؟ اس کی گواہی قبول ہوگی، کسی پاگل کی گواہی بولن ہوتی ہے قبول؟ دیوانے کی نہیں، عقل والا، شعور والا، صحیح سمجھ والا شرعی گواہ وہ اعتبار کیا جائے گا، نکاح کے وقت بھی، اسی طرح طلاق کے وقت بھی، اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں۔ لیکن یہ عام گواہ ہے، یہ آپ کو میں سمجھا کر کے حضور کے شاہد ہونے پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ایک عام گواہ اگر وہ عدم موجودگی میں کسی کیس کی گواہی دے گا، بتائیے وہ گواہی قبول ہوگی؟ دنیا کے جج کے سامنے، مفتی کے سامنے وہ گواہی ویلڈ نہیں، قبول نہیں۔ لیکن میرے نبی رب العالمین کی بارگاہ میں میرے تیرے اعمال کی، میرے تیرے عقیدے کی گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ خالی گواہی دیتے ہی نظر آئیں گے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ گواہی قبول بھی کی جائے گی، وہ گواہی قبول بھی کی جائے گی۔ سرکار فرمائیں گے یہ میرے، یہ میرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یا اے میرے محبوب بتا کیسے تیرے ہیں؟ سرکار پھر ایک ایک گواہی دیں گے۔ یہ بیٹھے گلی پنڈی میں تھے، جشن میلاد منایا تھا، علماء نے ان کو جو سنایا تھا اس پر ان کو ہم نے عمل کرتے پایا تھا، اس محفل میں ہمارا بھی رحمت کا سایہ تھا، انہوں نے ہم کو منایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ گواہی سرکار یہاں بھی دے۔ ایک حدیث اس کے لیے میں آپ کو اور بتا دوں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز میں پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، آج جیسے ہمارے اور آج اس طرح کے ہم امام، اس طرح کے آپ مقتدی، یہ بات نہیں۔ امام الانبیاء، پیچھے مقتدی صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولا کائنات، حضرت سعد و طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ بھی، دیگر صحابہ کرام بھی موجود۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ رکوع ذرا اس طرح کیا کرو، سجدہ اس طرح کیا کرو، تمہاری جو حرکتیں نماز میں ہیں وہ مجھ سے چھپی نہیں، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے پاک ہے۔ تو سامنے والا تو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جب تک میں گھوموں نہ پیچھے کی خبر رکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر تو بولیے پیچھے یہ دعائیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کیا کیا یہ پیچھے کس طریقے سے نواز رہے ہیں مجھے کوئی پتہ چلے گا نہیں۔ تو ایک میں مولوی ہو کر پیچھے کی مجھے سمجھ نہیں ہے، تو ایک وہ جاہل مطلق خالی دبا بنا لے پنڈلی تک، یہاں تک سلوار چڑھا لے اور لوٹا اٹھا کر پھرتا رہے نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے۔ بتائیے وہ عقل کا اندھا پہچان سکتا ہے کہ حضور کی شخصیت کیا ہے؟ حضور کی شخصیت کو کون پہچان سکا؟ میرے نبی نے خود فرمایا، علماء توجہ دیں، صاحب میرے نبی نے مکمل روزے رکھنے شروع کر دیے، مکمل روزے سرکار رکھنے لگے۔ صحابہ نے بھی دیکھا کہ ہم بھی روزے رکھیں، صحابہ نے بھی مکمل روزے شروع کر دیے۔ چند ایام کے بعد صحابہ لاغر نظر آنے لگے، کمزوری سامنے آنے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا ماجرا ہے، کمزوری کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ روزہ رکھ رہے تھے، ہم نے چاہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں، آپ کی سنت کو ادا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جو فرض ہے وہ رکھ لو، اس کے علاوہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ میں روزہ رکھتا ہوں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا بات ہے۔ اگر صحابہ میں کوئی ایکم مثلی کیا کہ نبی نے فرما دیا کہ تم میں کون ہے میری مثل،
ان کو یہ بھی بشارتیں ملی کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا، جس کا میرے اوپر جو احسان تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا، الا ابا بکر، سوائے میرے ابو بکر کے۔ اور میرے ابو بکر کا جو احسان مجھ پر ہے، چاہے وہ غار کی شکل میں ہو چاہے اور کئی اشکال وہاں ہو، وہ احسان میرا رب قیامت کے دن میری طرف سے ابو بکر کا چکائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس شخصیت کو بھی میرے نبی نے چیلنج کیا، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے مثلی؟ وہ عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اس کا مطلب آپ کو کیمرہ زیادہ پسند ہے۔ جو ہے نثار صاحب نے بھی آپ کے آنکھوں کو پڑھ لیا تھا، میں اس جملے میں سمجھ گیا تھا کہ جناب پہلے آپ کی نظریں ادھر تھی، یعنی شاید وہ یہ تصور کر رہے تھے شاید مولانا مجید صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اب ان کا بھی ڈوٹ ختم ہو گیا، ان کو مجید کی بھی تڑپ نہیں، نثار کی بھی تڑپ نہیں، قیوم کی بھی تڑپ نہیں، ان کو تڑپ وہی ہے جو دنیا تڑپا رہی ہے، دنیا نچا رہی ہے۔ آئی سمجھ گئے؟ لیکن آپ تھوڑا جدھر، کیونکہ جب انسان بول رہے ہوتے ہیں نا آپ کی توجہ ہوتی ہے تو وہ قدرتی طور پر بات میں سکون بھی آتا ہے، لذت بھی آتی ہے، برکت بھی آ جاتی ہے۔ جب آپ کی بے توجہ ہوتی ہے بات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا تو میرا عمر نبی ہوتا، میرا عمر نبی ہوتا، تو ان کو بھی فرما دیا میرے نبی نے ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل۔ تو پھر وہابی کی کیا مجال ہے؟ چھوٹی پھر چھوٹی لنگوٹی والے کا کیا ہے؟ بہرحال یہ مار ہے، وہیں سے نکلے ہوئے مسجد نبوی سے بھگائے ہوئے ہیں، مسجد زرار بنائی تھی، سرکار کے پاس آ کر کہا تھا اس میں برکت کے لیے پڑھ دیجئے، سرکار نے فرمایا ایک جگہ جا رہا ہوں سفر پہ اور واپس آؤں گا، جیسا میرا رب چاہے گا ویسا ہوگا۔ واپس آئے، جبرائیل آگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندر سے ایمان کا جندر پھرا ہوا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے یہی مسجد کافی ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسجد زرار ہے، نقصان دینے والی مسجد ہے، اس لیے ہمارے بولے والے سنی کہہ دیتے ہیں مفتی نثار مولانا عبد القیوم یہ علماء فتویٰ دے دے وہابیوں کی مسجد میں نہیں جانا، شیعوں کی مسجد میں نہیں جانا، غیر مقلدین کی مسجد میں نہیں جانا۔ آپ کا جواب آتا ہے مولانا ہے یہ اپنی بات کر رہا ہے کہ مسجد میں جانا، مسجد تو اللہ ہی کا گھر ہے، مسجد وہابی سنی تو نہیں۔ یہ وہابی سنی کا کنسپٹ نور کے اسی دور سے ہے، جو مسجد سے نکالے تھے وہ وہابیوں کا ٹولہ یعنی منافقوں کا ٹولہ تھا، اور جو مسجد نبوی میں تھے وہ ایمان والوں کا ٹولہ تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ چلا مسجد، ہر ایک مسجد نہیں، کچھ مسجد زرار بھی ہیں یعنی نقصان دینے والی مساجد، جہاں جاؤ گے ایمان لے کر لوٹو گے واپس تو معاذ اللہ بے ایمان ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا رہو سنی، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، سبحان اللہ، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کا میلاد ہر ایک کو منانا چاہیے، خالی بزرگوں کو نہیں، جوانوں کو نہیں، خالی بچوں کو نہیں، عورتوں کو، بچیوں کو بھی۔ اور میں اگر اس موضوع پہ جاؤں نا کافی لمبا وقت ہو جائے گا، صرف میں دل کو چھو دینے والا واقعہ ایک آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میلاد بچیاں کیوں منائیں، ان پر کتنا حضور کا احسان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
خالی میلاد ہی نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ محفل لگ جائے، میلاد میں آ جائیں، مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ جائیں یا مکانوں کے اندر بیٹھیں اور اس ایک دن پردہ بھی ہو اور باقی پردہ بھی نہ ہو اور پورے سال نمازیں بھی نہ ہوں، وہ ایک سال میں خالی میلاد منا لیا، جنت کے ٹکٹ پا لیا، نہیں حضرت ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو سبحان اللہ کے صحابی ہیں، وضو کے لیے پانی دیا کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سلما شئت یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو، میرے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا جو چاہو مانگ لو، کہہ دو سبحان اللہ، پتہ چلا کہ نبی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اب اس پر بھی اگر بات پھیلاؤں نا تو بات پھر گھنٹے نکل جائے گی، لیکن پھیلانا نہیں چاہتا، اشارہ دے کر کے ایک عملی دنیا دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دنیا چاہیے، بنگلہ چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، نام چاہیے، وقار چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی چیز چاہیے، میں لجپالا لڑ لگیا، واہ کیا بات ہے، دل لڑے لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے۔ کیا بات ہے، سبحان اس کو اللہ۔ وہاں بتا رہا ہوں آپ کو میں سیٹ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے؟ کچھ نہیں دنیا میں چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے، جب تک آخری سانس ہو اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں، وضو کے لیے پانی دیتا رہوں، جب چلا جاؤں آگے بھی آپ کا قرب ملے اور قرب میں بھی آپ کی خدمت کرنا ملے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جس طرح بھابی کہتے ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی دورہ نہیں، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے، بے شک بے شک، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہیں۔ اتنا خزانہ انہوں نے کے ہوئے لگو وہ تالو میں نے جندرو بھی کہتا ہوں، گوجری میں زیادہ تر جندرو ہی ہے، جندرو مار آئی، جندرو چابی کس کو لائے ہوئے؟ جندرو مار گیا چابی پڑوسی نہ دے جائے اپنے کو لے رکھے وادی کے مختار کے پاس نہیں، یہ نکار ہی نہیں، جہاں جڑو کار کو مالک کو مختار رہے گا اپنا کار تک جڑو ہے وہ اس کی وجہ سے کو لے گا، ٹھیک ہے، تم بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب کیا جندرو مار گیا چابی مالک کون رکھے، آپ ہوں اپنا مکان میں تعلق اور ماروں چابی کسی قطع نہ دے جاؤں ہوتے گھر کی میرا کھولے رہے مدرسہ کی بائی سے کسی جیب میں پہ ہی رہے اور علماء بھی موجود ہیں سارا ہے، لیکن جو دفتر جیت توڑی ملنا اختیار ہے اس کی چابی میرا ہی کول ہے، اس کی چابی میرا کول ہے، سارے کول جیڑی چابی ہیں کچھ ایک جنا بھی بڑا نرالا میں اپنا ٹرنک کی صندوق کی چابی الگ رکھی ہے بنی کی کہتا ہونا پتہ ہونا جس وقت اسرائیل آئے نا غسل دینا نا کپل نام اس وقت پتہ چلا کہ جنوں کتنوں بڑا سکیت ہے کارالی تو بھی چابی چھپا کے رکھی ہے بانے کا کیت رکھی ہے توجہ تو نے ریلیکس بڑی تھکاوٹ تھاری دو کری کہ ہم نے کافی سال ہو گیا نا میں نے پتہ ہوا کہ تھکاوٹ جیسی ہو جائے تھوڑا جو ایک دم ٹک کو دھنوں گا اس کے بعد دوبارہ جا پر پیار نہ کرو یا رسول اللہ توجہ کرو حدیث کی تو چابی جڑی جس کو گھر ہے اسے بھی مالک وہ ہے نا دوجہ کی جناب کارما چابی کوئی دوجہ کی چابی کت رکھے گا بھی تو ڈرے گا میرا ٹھیک ہے ایسے ہی اگر کچھ اونچ نیچ ہوگی اکی بائی ہوگی تو ہوں دے پھاس گیا پہلا ٹانک کو کٹے گا کوئی تیجو رگڑو چڑھے گا اسے نا چابی رکھنا لانا پتہ چلے کہ ہر ایک آدمی اپنا کارگی جت توڑی اس کو اختیار ہے اس سے کی چابی رکھ سکے دوجہ کی چابی وہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں عطا کی ہیں
کسی ایک چیز کی نہیں، علم کی نہیں، رزق کی نہیں، عزت کی نہیں، شہرت کی نہیں، دولت کی نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ کے خزانے ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ نے حضور کو عطا کی۔ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جائیے، ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے ان کا کلام عبد المجید قادری آپ کو سنا رہا ہے، جو اسی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، پتہ چلا کہ حقیقی مالک اللہ، حقیقی مالک میرے آپ کے مکانوں کا بھی، ہر چیز تمہاری جان، آپ کی سب جانوں کا بھی مالک حقیقی کون ہے؟ اب میں ادھر بحث میں نہ جاؤں، مجھے ایک جسم کا ٹکڑا ادھر ادھر دینا ہوتا ہے، یہ بھی مفتیان اکرام اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی ملکیت، یہ میری آنکھ ہے نا، میں کسی کو آنکھ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیڈنیاں ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ بھی جو ہے اس میں بھی مسئلے بڑے ہیں اور دیگر بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ایک ایک جز کا جو مسئلہ ہے، جو مالک ہے وہ رب العالمین ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے حضور کو مالک و مختار بنایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو مالک و مختار ہے۔ پھر وہ مفتی صاحب والی بات کیا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ غلامی رسول میں 5 وقتہ مسجد میں آنا قبول نہیں ہو رہا تو موت تو بڑی دور کی بات ہے۔ موت تو وہ بوڑھا جس کی آخری حالتیں ہوں گی، خالی سانس چل رہی ہوگی، وہ بھی کہے گا بیٹا آکسیجن کا ڈبہ لاؤ، تھوڑا چڑھاؤ، 4 گھنٹے اور جتاؤ۔ بہت لوگ نہیں بولیے، اکا دکا ہی کوئی ہوتا ہے، کہتا ہے کلمہ آ گیا تر چلیے کارے لیو یار حوالے رب دے کیا بات ہے، تے میلے 4 دنان دے، اس دن روز قیامت ہو سی، اور جس دن پھر ملائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں پہلے کرتے ہیں، چلو وقت ہو گیا، لیکن باقی عام جو میرا جیسا آدمی ہے اس کو لالچ یہی ہے کہ 4 سانس اور جیوں، اور کہیں غفلت کا شکار، کہیں کسی میں، کہیں رشوت میں، کہیں چوری میں، کہیں ڈکیتی میں، کہیں شراب نوشی میں، کہیں زناکاری میں، کہیں عیاشی میں، کہیں مکاری میں، کہیں بلاؤں میں، کہیں وباؤں میں۔ درازگی عمر، توجہ، درازگی عمر یعنی عمر وہ لمو اونو، درازگی عمر اس میں ٹھیک ہے نہیں، لمبی ہو جائے، لمبی ہو مطلب بانس اور نہیں لکڑی اور یعنی عمر میں برکت ہو جائے، کافی سال لگ جائے، سمجھ نہیں؟ درازگی عمر یعنی عمر لمبی ہونی، اعمال صالح یعنی نیک عملہ نال یا برکت ہی برکت ہے، سونو ہی سونو ہے، کہنا دودھ اندر جوں کھانڈ ملائیے، مٹھا ہوتا دونا، مٹھا ہوندہ دونا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر لنگتی جائے، لنگتی جائے، گزرتی جائے، اور بندہ سجدے پہ سجدہ کرتا جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تلاوت پہ تلاوت کرتا جائے، مسلک پکا رکھے، عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، ماں باپ کا خدمت گزار بھی ہو، اور اپنے آقا کا وفادار ہو، پھر ڈیرے جنتی میں ہے انشاءاللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے پیدا تھا وہ مقصد کر کے جا رہا ہے، اور اگر عمر لمبی ہے، عمر لمبی ہے لیکن نماز پلے نہیں ہے، اچھائیاں پلے، اگر میں شمار کروں نا وقت لمبا ہوگا، اس طرف جانا نہیں چاہتا، یعنی اعمال پلے نہیں ہے، تو پھر ایک ہی گل کرے کرو کہ چنگا ہویا جیت نیڑیوں چھٹی، عمر نہ لنگی ساری، چنگا ہویا جند نیڑیوں چھٹی، عمر نہ لنگی ساری، جڑدی کولوں ٹوٹدی چنگی بے قدران دی یاری۔ میاں محمد صاحب کا کلام ہے، اور اس کو روحانیتی میں لئیے، دوسری صفت نہ لے کر جائیے۔
ابھی شاعر صاحب پڑھ رہے تھے نا عشق کے اوپر، تو میں نے کہا یار یہ تو پڑھ رہے ہیں، تشریح ضروری ہے. مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ زہر کا پیالہ بھی کس میں عشق میں، بولیے ذرا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ عاشق عاشق ہر کو کہندا دے عاشق بندا ہے مر کے، زہر دا پیالہ کوئی پینا دے عاشق پیندا ہے مر کے. وہ بھر کے پیندا ایسا ہی ہے، لیکن وہ دنیا والا پیندا ہے. آخرت والا تو صبح نیند کا نہیں پی، نیند کی نہیں چھوٹ رہا، تو فجر کا پیالہ نہیں بھر کے پی رہا. بات دونوں طرف لے جاؤ گے تو بات پکی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سمجھو اس کو. چنگا ہویا جند ریڑو چھٹی، عمر نہ لنگی ساری، جڑدی کو ٹوٹدی چنگی، بے قدران دی یاری. نظم میں بھی سنا دوں گا، یہ تو میرا فن ہے. یہ جو نثر میں پڑھتا ہوں یہ آپ کی دلجوئی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. چنگا ہویا جند ریڑو چھٹی تے عمر نہ لنگی ساری، جڑدی کو ٹوٹدی چنگی، او بے قدران دی یاری. سبحان اللہ. میاں محمد صاحب کو بھی سمجھا کرو. ابھی جی صاحب کا بھی کلام پڑھا غنی صاحب نے، لیکن کہ آپ نے بھی کلام کے بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں. ایک نعت میں بھی کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، ہمیں آقا کلم چلائی ہے، سبحان اللہ. ہاریاں شانما ایک نعت بنائی ہے، میں آقا کریو کمال نہیں، تھاری نعت یا میری مجائی. آخری جملوں کیسے اے سونی نعت محمد کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کوئی نہیں ہو کلام. اے سونی نعت محمد کی، بابین کے ساڑو یا نعت محمد کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ کلام اس طرح بھی لکھنا آسان ہے. کوئی چوٹ لگتی ہے کہیں نہ کہیں، چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدائیں دیتے ہیں. جم کر ایک بار یار سناؤں آگے بات کریں، لمبا ہو گیا یار. جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یار صلی اللہ. بس آپ کے ساتھ ایک ہی وعدہ آپ کے ساتھ، ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. ان کو یہ نہیں دیکھی کہ خالی مولانا، یہ میڈیا میں بھی میڈیا کا کام کر رہے ہیں، مولانا کا نہیں کر رہے. ذرا جھوم کر بول دیجئے ایک بار یا حبیب اللہ. اب توجہ، حضرت دیا قلبی، میں نے کہا تھا نا عورتیں کیوں ملائیں، ملا نہایت خوبصورت، اتنے خوبصورت کے حسن کا کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان ہے، جوانی بھی نرالی ہے، حسن بھی نرالا ہے. عرض کیا یا رب العالمین، تو نے اس کو حسن بھی دیا ہے، جوانی بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور اتنا حسن ہے کہ مورخین لکھتے ہیں عورتیں دروازوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر کے حضرت دیا قلبی کو دیکھا کرتی تھی کہ اتنا حسین و جمیل بندہ ہے. شکل دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ. لیکن ایمان نہیں تھا، ظاہری شکل تھی. کیا تھا؟ ظاہری شکل تھی. اور خالی ظاہری شکلوں سے بھی کام نہیں چلتا، باطنی شکل زیادہ ضروری ہے. اور باطنی شکل وہ کیا ہے؟ باطنی شکل ایمان کی، عشق رسول کی ہے. باطنی شکل اس کی ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا. علماء تھوڑی دعائیں بھی دیتے رہیں گے، توجہ رکھیں گے. آپ کو سنانا مقصد نہیں، مجھے پتا یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک، ہر ایک کو حدیث کا ایک ایک لفظ بھی یاد ہے، واقعہ بھی یاد ہے. آپ کو سنانا نہیں، آپ کی دعائیں لینی ہیں اور ان کو مخاطب کرنا ہے. سب کو سنا کر سب کے ایمان کو جگانا ہے اور مصطفیٰ کی دعا کا مرتبہ بتانا ہے. ہاتھ اٹھائیں میری نبی. یا اللہ دیا قلبی کو. دو دعائیں حضور نے ایک ایسی مانگی، ایک دعا مانگی عمرین میں سے ایک عمر دے دے جو تیرے دین کی مدد کے لیے آئے. ایک ابو جہل تھا کہ حضرت عمر بن خطاب تھے. کہہ دو سبحان اللہ.
وہ دعا کا انتخاب حضرت عمر فاروق اعظم ہو گئے. کہتے سبحان اللہ. دوسری دعا یہاں مانگی، یا اللہ تہیہ قلبی کو ایمان کی دولت دے دے، یہ جہنم میں جلے گا، اتنا حسین و جمیل ہے. یا اللہ کرم فرما. رات میں میرے نبی نے دعا کی، صبح تہیہ قلبی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں، پھر واقعہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. پھر اینڈ میں سناؤں گا تو مکھن کا کام کرتا چلا جائے گا. اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور یہیں تک نہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. پیار سے بولو سبحان اللہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. کیا بات ہے. صبح تہیہ قلبی حاضر ہو گئے، آ کر کے کہا اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ جب تک جو کلمہ نہ پڑھے وہ نام سے پکارتا تھا. جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے وہ اس وقت بھی آج بھی قیامت تک یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے. واہ کیا بات ہے. میں نے نقطہ دیا آپ کو، نقطہ نوٹ کریں. آج بھی جو یا رسول اللہ سے چڑھو نا، ڈرو نہیں. وہ اس کا شجرہ ادھر مل رہا ہوتا ہے، ابو جہل سے مل رہا ہوگا، عتبہ سے مل رہا ہوگا، شعبہ سے مل رہا ہوگا. جو یا رسول اللہ کہہ دے سمجھ لو شجرہ ابو بکر سے مل رہا ہے، بے شک بے شک. نسبت عمر سے مل رہی ہے، نسبت صحابہ اکرام سے مل رہی ہے. کہا محمد بن عبداللہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، بتائیے آپ کیا لے کر کے آئے. میرے نبی مسکرائے، کیونکہ نبی اندر کی بھی پڑھتے ہیں، اندر کی بھی نظر ہے. جس طرح آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. نبی کے لیے کوئی سمت دیکھنے کی متعین نہیں، کیونکہ میری آپ کی دو آنکھیں، ان کی دو ظاہری دو باطنی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تو کل بھی آنکھیں حضور نے پڑھ لیا کہ تیر تو چل چکا ہے، نشانے پہ لگ چکا ہے، آگے حجت قائم کرنا چاہتا ہے. فرمایا محمد بن عبداللہ کیا لائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اٹھے گا نہیں. کہ بزرگ کسی کی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، باقی کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے. آج جس کو شدت کا کوئی مسئلہ ہو وہ چلا جائے، ورنہ محفل کو خراب نہ کرے. جم کر بول دے ایک بار یا رسول اللہ. توجہ کریں. اے محمد بن عبداللہ بتائیے کیا لائے؟ فرمایا میں لائے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو بتائیے کیا آپ کا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں؟ تہیہ قلبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھما چھم رونا شروع ہو گئے. کہا محمد بن عبداللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا. جس طرح سرپنچ، پنچ، ممبر، نمبردار، کھڑپنچ، یہ سب ذرا غور کیا کرو. یہ عارضی چیزیں ہیں یار، یہ اگر مل جائے نا کسی کی دبانے کی کوشش نہ کرو، دبے ہوئے کو اٹھانے کی کوشش کرو، اللہ اور اٹھاتا چلا جائے گا. غریب کو نہ دباؤ، اٹھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں جنون بات کی. اس نے کہا اے اللہ کے، اب انہیں کہا محمد بن عبداللہ، کیونکہ ابھی اس نے اللہ کا رسول نہیں کہا، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لا. اگر وہ یہ کہہ دے تو ایمان. میں محمد بن عبداللہ میں قبیلے کا سردار تھا، 70 گھروں کی بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. آج لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی. اسلام آزادی نہیں دے رہا، حالانکہ نہایت کی جاہل کیا جاہل ترین ہوگی
وہ لڑکی جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آزادی صحیح معنوں میں اگر کوئی دے رہا ہے عورت کو یا بچی کو، وہ اسلام دے رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دے رہی ہے. میرے نبی خاموش. اتنے میں جناب جبرائیل آ گئے. فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور سلام کے بعد اللہ کا پیغام ہے کہ آپ دہیہ قلبی کو کلمہ پڑھا دے میری وحدانیت کا، اپنی رسالت کا، میں رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اتنے بڑے گناہ تھے. ایک قتل مفتی صاحب سے پوچھ لینا کبھی کتنا ہوتا ہے سلسلہ. 70 گھروں کی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والا. دہیہ قلبی نے کہا اب ٹوٹ گیا آدھا دل، آدھا ہو گیا منور. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں. میں اپنے گھر کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد بتائیے میرا کیا ہوگا. فرمایا بولو دہیہ قلبی. کہا یا رسول اللہ میں ایک دن گھر سے نکلا، میری بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی. میں نے گھر والی سے کہہ دیا میں جب جلدی واپس آ گیا کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہو گیا یہ بچی ہوئی تو زندہ درگور کروا دینا، اگر بیٹا ہوا تو اسے رکھ لینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ مجھے کئی سال لگ گئے، چند سال گزر گئے. اس کے بعد میں گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جس نے کھولا چھوٹی سی پھول جیسی بچی تھی. دروازہ کھولنے کے بعد اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں گھر کا مالک ہوں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی ابا جان میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی. سبحان اللہ. بولو پیار سے سبحان اللہ. میں نے بچی کو دھکا دیا. یہ جو آج سینے سے باپ بیٹی کو لگاتا ہے نا، بچی کو، چھوٹے کو، یہ محبتیں اللہ کے رسول نے عطا کی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ نبی رحمت نے عطا کی ہیں، ورنہ حضور کے میلاد سے پہلے، حضور کی پیدائش سے پہلے لوگ اتنے تاریکی میں تھے. فرمایا یا رسول اللہ، دھکا لگایا بچی گر گئی، روتی روتی میرے پیچھے جا رہی ہے. میں نے جا کر بیوی کو چونڈے پر لیس کیا. یہاں کی زبان میں جس طرح کبھی کبھی آپ بھی کر دیتے ہیں چونڈے پلس تھوائی نہیں کپی آپ کی. نماز تو کیسے نہیں کیوں سے کہا تو ضرور کیوں، مٹ تو ضرور کیوں. کھانا میں تھوڑی مرچی زیادہ ہوگی تو چونڈے پلس. کیا لگلا کرنس، کیا اتنا ہی پھس. مفتی صاحب نے کہ ہم لوگ پورو 10 نہیں 10 تو جا اتنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو جا کر پیٹنا شروع کیا. کہا میں نے تمہیں نصیحت کی تھی بچی ہوئی تو نہیں چھوڑنا. یہ کون ہے؟ فرمایا پھول سی بچی ہے. میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اسے زندہ درگور کرواؤں. رہنے دو، تمہارا کیا کھا رہی ہے؟ یا رسول اللہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. میں نے کہا کہ میں نے 70 دیگر گھروں کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اگر میں اپنی بچی کو رکھ لوں گا تو تمام لوگ میرے منہ پر تھوکیں گے، کہیں گے اپنی آپ کو بچاتا ہے ہماریوں کو زندہ درگور کرواتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس گھر والی سے کہا تیار کرو اسے تیار کروایا. تیار کروانے کے بعد ایک گھوڑا لیا. گھوڑا جانتے ہو کئی استعمال کریں کئی جس نال بلن چلن کٹے ہوری گھوڑا پوچھے جانے صاحب نے یو میں نہ پڑھان کی لوڑ نہیں، جو تم ہمنا مولویاں نہ پڑھا سکیں اس مسئلہ میں یہ چیپٹر جڑا جاتا ہے، لیکن میں نہ تم یو بھی نہیں پڑھا سکن لگا ہوں. پچھلے سال بھی جڑی مک میں بیجی ہے ہن کپیا وہ اپنے ہتھاں نال میں بائی بھی بیجی ہوئی ہے اور پوری تہڑی چلا گئی. نہیں کوئی اسی طرح سے شوق کا نال ٹریکٹر بھی چلا، اس بار ٹریکٹر نہ بجائے لیکن مک خود بیجی. چلو کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے. سبحان اللہ. جس طرح جی صاحب کی بارگاہ میں گیا نا یہ تمبی کنجی بھی، جی صاحب کی بارگاہ میں تمبی کنجی بھی کیا ہے کونے جی جی جس نہ کہتا رہے
بابا جی صاحب خود تھا، بڑا پیارا واقعہ تھا، مختصراً 2 جملہ مدینہ کا وقت نہیں لیں گے. یہ تنبیہ کنجی والا 2424 نمبر تبلیغی جماعت. اللہ اور رسول کی محبت نکالو اور سجدے میں چلے جاؤ. ایسے سجدوں سے کیا فائدہ؟ اعلیٰ حضرت نے دے دیا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ کیا بات. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. بہت بہت پہنچا تو ہے جی کوئی چیز سنے تو بابا جی سن کے کرے تھا اپنی ڈولیاں بچوں پتھر چونے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنیو کوئی جی بڑا مشہور ہے بالیو لوگ منے ہی جی کہتا ہے. کیا بات. لوگ منے ہی جی کہتے ہیں. جی کہتے ہیں جی. تو بڑے جی جو امیر صاحب تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرنی ہے تھوڑا موقع دیں گے. تو یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے قبر میں 7 سال تک لگا کر اللہ کی ضربیں جسم کے ایک بال سے لگا دی. کہتے ہیں ان کو چلا یہ ملا کیا کرنے اللہ کرو. وہاں پہنچا بابا جی صاحب اپنے کام لگے رہے مہمانی ہے صاحب سے. انہوں نے کہا چلو کیونکہ وہ ولی کی نظریں بڑی رحم دل ہوتی ہے. انہوں نے کہا چل آیا ہے پڑا رہو تیرا کام اپنا ہے میرا کام اپنا ہے. اب انہوں نے کہا بیٹھا تو آ گیا ظہر کا وقت یا عصر کا ہے جی صاحب آؤ نا نماز پڑھنا ہے بالیو تم پڑھو دا ہے نہیں آؤ ہے بالیو. اصلی گل یہ ہے کہ میں آج دن توڑی کوئی امام ہی نہیں لبو جس کے پیچھے ہو نماز پڑھتا ہوں. کیا بات سبحان اللہ. آج توڑی مینا امام ہی نہیں لبو ہے تو تم ہی پڑھا چھڑو حضرت ہے صدقہ جو مقتدی بھی نہیں لبو. کیا بات ہے. بہت بہت مقتدی بھی نہیں لبو. چلو تم پڑھو تو کوئی نہیں سویرے دیکھا گا سویرے دیکھا گا. سر کی ہوئی سویر ہوئے فجر کی اذان ہوئی. بابا جی صاحب بھی آ گیا مسجد اندر. چلا علی مسجد تھی جس میں ہمیشہ ضرب لگے تھی تو دیدار رب کو بیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بیٹھی اور غوث پاک سے خود تشریف لانے تھا. سبحان اللہ وہ جگہ تھی. اب کیوں ہو صبح عید آ گیا جناب حضرت تم چلو گے تم بابا جی صاحب نے کیوں نہیں تھارو بڑو کیڑو ہے ہاں جی آئیے حضرت حضرت کی پنی تھی کیوں ہمارا سنیا مولوی جی. اب جناب اگے کیا نا حضرت سے چڈا بھی تھوڑا دور ہی رکھو تھوڑا بتو ہے رکھلا بے ادبی طریقہ تیرا کھلا ہویا تو جو کیا نا اللہ اکبر. بابا جی صاحب پیچھے تھا اب امام صاحب کو سیر پونا دا ٹانگ اٹھنا دا منہ بچو چبوٹ. تصدیق شدہ واقعی عام گل نہیں. منہ بونا ٹانگ اٹھنا لڑکی وہ محراب کے اندر اس نے ولی کی ہے نا ہم تو تم ہی ولی مان لیں. کسی نے جو کدے کپڑا تو ہے ہی نا کھلو پیشاب کرتے ہوئے سال کرتے ہوئے جناب والا اور کیا جی وہ اتنی پڑھ تو خانہ کعبہ پڑھو تم کو سب تو بڑو ولی نہیں کرتا رہے ہونا اس نام چھٹکانے ولی ہے. اور پھر کہ میں جی او جی انہاں کی دوا لگا نہ لگا بدوا تے انہاں کی اس طرح لگا نا جرا گولی لگی بتا مارو ولی کدے بدوا دیتو ہی نہیں. ولی کدے بدوا نبی بھی کدے بدوا. اگر بدوا یہ لوگ دیتا ہوتا تو طائف کے اندر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنوں دشمنوں نے نقصان پہنچایا تو تکلیف دیتی تھی نالین مبارک پار گئی تھی خون نال. صحابہ نے کیوں ہاتھ اٹھاؤ علاقے کے واسطے حضور نے فرمایا اللہ نے میں رحمت بنا کے بھیجی ہے جیڑی نظر میری تک ہے تھاری نہیں آن والا انہی نسلوں وچوں میرا دیوانہ نے کلمہ پڑھن والا وے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. ٹانگو خران دا مولوی صاحب کی منہ بنا دا چگوڑ چلا دا پچھلا نسل ہی نہ پیا مارو بھی یاد نہ ہو پیچھے مڑی ایک دے حضرت ہے میں کیوں تھا بحالی امام لبو ہی نہیں آج دن توڑی امام لبو ہی نہیں ہونی انہوں نے کہنو چاہیے تھا نا حضرت تم ہی پڑھاؤ. انہوں نے سارا نہ پتہ ہے کہ جب امام ہی یا حالت ہوئی ہے یہ آگے ہو گیا تو ہم سارا پیچھے ہی اسی طرح توریاں آرو پھر پڑھا ہے. شان نرالی ہے
ہوتے جاؤں مڑ گیا تم گھبرائیے نا تم یا نا کہ یہ مولوی صاحب ہوتے آدھو چھوڑ کے موڑا ہے دیا قلبی پھوڑا لیو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھوڑا لیا ہاتھ میں بچی کو لیا بچی کبھی میرا دایاں گال چوم رہی ہے کبھی بایاں چوم رہی ہے کبھی آگے جا رہی ہے کبھی پیچھے جا رہی ہے کہہ رہی ہے ابا جان کیا ننہال لے جا رہے ہو کیا کھلونے دلوانے لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو میں نے ایک بھی نہیں سنی بڑھتا چلا گیا میدان میں گیا جا کر میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا گڈھا کھودتے 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 میرے کو پسینہ آ گیا بچی نے اپنا دوپٹہ لیا میرا پیشانی سے پسینہ صاف کیا بولی ابا جان اس کو کیا کرو گے مجھے دے دو میں خود تمہاری مدد کروا دیتی ہوں بچی بچی ہوتی ہے بچی رحمت ہوتی ہے سبحان اللہ تو جیسی ماں باپ کے لیے بچیوں کے دل میں محبت ہے ایسے بچوں کے دل میں محبت ہے بچی کو آزما لو بچی دوسرے گھر بھی جائے گی وہاں سے بھی وہ ماں باپ کا خیال رکھے گی اور بچہ گھر میں رہ کر کے بھی کہے گا نمایا کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا ہے جو کچھ تو کیا ہم نے کیا تم نے کیا کیا ہمارے لیے لیکن بچی دوسرے گھر سے بھی خبر رکھتی ہے میرے ابا کی تکلیف کیسی طبیعت کیسی امی کی طبیعت کیسی پسینہ صاف کرتی ہے میرے دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا کیونکہ رحم ایمان والے کے دل میں اس وقت ان کے دل میں ایمان نہیں تھا کہا یا رسول اللہ نہیں رحم آیا میں نے بچی کو گڈھے میں پھینکا اوپر ریتا ڈالنا شروع کیا مٹی ڈالنا شروع کی بچی نے کہا ابا جان کیا میری شکل اچھی نہیں لگ رہی صورت اچھی نہیں لگ رہی میں کھلونے نہیں مانگوں گی نانی کے ہاں جانے کی ضد نہیں کروں گی مجھے بخش دو ہائے ہائے میں نے ایک بھی نہیں سنی میں مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ خالی اس کا چہرہ بچا باقی مٹی میں دب گئی اس نے میرے اوپر سے نظریں ہٹا لی آسمان کی طرف نظر کر کے کہا یا رب العالمین بیچ دے اپنے اس رحمت للعالمین کو جس کے میلاد کے بعد بچیوں کو زندگی مل جائے بیچ دے اس رحمت للعالمین علماء موجود ہیں سرکار نے 3 مرتبہ اس واقعے کو سنا دیا قلبی 3 مرتبہ سننے کے بعد ایک مرتبہ سنا فرمایا دیا قلبی دوبارہ سنا تب وہ بچی کیا کہتی تھی میرے بارے میں آیا کہہ دو سبحان اللہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا سرکار کی داڑھی مبارک کا ایک ایک بال آنسو سے تر ہو چکا تھا ریش مبارک تر ہو چکی تھی دیا قلبی کے بھی آنسو تے رونا دل دی او میل دلاوے سبحان اللہ نہیں یار جاگے نہیں تھا نہیں جاگ کے بولا نا ہن اسو لگ گئے تھارو ان کے کرے ہن پریاں نہیں تھوڑا توڑیا ہوئے نہ لڑیاں نہیں لڑی تے تم لاتا ہی نہیں اتے ہی چھیلے میں ہیں ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ رونا دل دی او میل تلاوے تے نالے بچھڑے یار ملاوے قسم خدا دی روڑ والا سبحان اللہ او کدے بے مراد نہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مدنی کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ناظم صاحب کی جاگ دے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے 3 مرتبہ سرکار نے سنا آنسو سے داڑھی بھیگ چکی تھی جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت دوبارہ حاضر خدمت ہو گئے اے اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور دیا قلبی کا رونا قبول کر لیا ہے آپ کلمہ پڑھائیے ایمان میں داخل فرمائیے
میں رب العالمین اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں محمد حق محمد، واہ کیا بات ہے۔ وابیوں نے ایک بار حضرت میرے محمد صاحب سے کہا، شعر کا پس منظر یہ ہے، وابی وہ منافق ہوتا ہے نا، باتیں لیتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ نے کہا کہ جو میں ان کو کہوں گا کہ تھا بھی کوئی ملا شور وابی، نے کہا بھی کہ یہ کہیں گے ڈائریکٹ، کہا آپ کا نام کیا، تو یہ کہیں گے فوراً کہ میرا نام محمد ہے، تو میں فوراً کہہ دوں گا کہ محمد تو ایک ہی، تم کب سے بن گئے؟ میاں محمد صاحب نے اس نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میاں محمد صاحب نے اپنا نام بتایا اور شعر میں بتا دیا، فرمایا میں محمد واہ واہ کیا بات ہے۔ ٹھگ محمد تو میں محمد چور، جس بھی دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد او۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کچا رنگ للاری واہ، للاری والا، چڑھتا رہتا، اس کا مفتی صاحب کہہ رہے تھے واہ جو ہمیں آپ کو زیادہ تر چڑھا ہوا ہے، اس کے محمدی کا رنگ، محبت رسول کا رنگ بڑا نرالا ہے۔ ابو بکر پہ چڑھا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر پہ چڑھا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان غنی پہ چڑھا تو ذوالنورین بن گیا، مولا علی پہ چڑھا تو حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی تھا لیکن تمام جناب والا نبیوں کے محبوبوں کا سردار بن گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اویس کرن میں تھا تو جانثار بن گیا، سبحان اللہ۔ تو کچا رنگ للاری واہ، للاری والا، چڑھتا لیندہ ریندہ، عشق تیرے کا رنگ محمد، چڑھیا پھر نیلے۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ پیسہ دے کر کے جو لوگ کوئی کچھ بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے، اس کو امام صاحب نے یہاں کہہ دیا جس یاری لالچ لگے، واہ کیا بات ہے۔ لالچوں میں کدیو توڑ نہ چڑھی دی، چادر لی رولی محمد تے کنڈیاں نال جوڑی دی۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تقریر کا آخری شعر دے دیتا ہوں، رادے رادے واہ سبحان اللہ، کوئی آنکھیں راستہ رستو رادے رادے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آکھاں رادے، بن مرشد تے نورانی لبنا ایویں رول مرسے وچ راہ۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک کا دور کیسے زیادہ ہو گیا، ازما ہو جائے گا، گاٹا تو اوپر ہی پر گا نا، دن میں بھی گا۔ آقا دل ہے بے قرار، اور لمبی بہت لمبی ہو جائے گی، لمبا وقت لمبا ہو جائے گا نا۔ مجھے کچھ نہیں ہے، میں الحمدللہ جس مرد کی نظر مجھ پر ہے، میں ابھی 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کی فرمائش ہے تو ایک بار پیر کے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ڈالیے ایک نظر ہو جائے میرا پار، آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ ماشاء اللہ۔ آپ جنہیں بلائیں وہ خوش نصیب ہے، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے جو آپ کے قریب ہے۔ آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار، ڈالیے ایک نظر
بہت ماشاءاللہ ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار پر نہیں کیونکہ پرندے کے پاس پر ہے ابھی اڑے تو پہنچ جائے گا عاشق نے تصور کھینچا پر نہیں کہ اڑ سکوں زر نہیں کہ آ سکوں پر نہیں کہ اڑ سکوں زر نہیں کہ میں آ سکوں ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن حوصل برا آقا دل ہے بے قرار یہ جملہ ساتھ مل کے پڑھ لو آخری جملے ہیں نا بس آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار اور شامیانہ رحمتی واہ واہ کیا بات ہے وہاں پہ ہے تنا ہوا کیونکہ حضور کے روزے پر رحمت ہی رحمت ہے کہتے سبحان اللہ 70,000 فرشتے صبح کو 70 شام کو صرف درود و سلام پڑھنے آتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ شامیانہ رحمتی وہاں پہ ہے تنا ہوا مجمع ملائکہ وہاں پہ ہے لگا ہوا یہاں کے لیے بھی بول دوں حدیث کے مفہوم کے ساتھ شامیانہ رحمتی یہاں بھی ہے تنا ہوا مجمع ملائکہ یہاں بھی ہے لگا ہوا آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار ڈالیے ایک نظر ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار سمعت جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ